خبردار، مونگ پھلی پر یہ چیز کھانے سے تیزی سے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ زندگی پیاری ہے تو ابھی یہ دیکھ لو، مونگ پھلی یا موت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونگ پھلی سے ہونے والے نقصانات جن سے آپ لا علم ہے۔ اس کا زیادہ استعمال جسمانی صحت کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ سردیوں کا موسم قریب ہے اور قدرت کے سب سے کرنچی مونگ پھلی سے لطف اندوز ہونے کا بھی۔ مونگ پھلی پروسیسڈ سنیکس اور چپس کا سب سے زیادہ اطمینان بخش متبادل ہے۔ عام طور پر مونگ پھلی صحت مند چکنائیوں سے لدی ہوتی ہے اور اس میں کافی مقدار میں پولی اور مونو سیچوریٹڈ چکنائی ہوتی ہے۔ مونگ پھلی کو اومیگا 6 چکنائی کے اعلیٰ ترین ذرائع میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جو دل کی بیماری، ذیابیطس اور کینسر سمیت کئی سوزشی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان کی غذائی اہمیت اور مزیدار ذائقے کی وجہ سے لوگ بعض اوقات اسے بہت زیادہ کھا لیتے ہیں۔ ماہرین غذائیت مونگ پھلی کے زیادہ استعمال کے مضر اثرات کے بارے میں کہتے ہیں کہ مونگ پھلی نہ صرف اچھی چکنائی، مونو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز اور پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز سے بھرپور ہوتی ہے، بلکہ یہ پروٹین اور میگنیشیم کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگرچہ مونگ پھلی بلا شبہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ جسمانی صحت کے لیے چند خطرات کا باعث بن سکتی ہے۔ مثال کے طور پر مونگ پھلی میں غیر سیر شدہ چکنائی کی زیادہ مقدار فالج، ہارٹ اٹیک، ہاضمے کی پریشانیوں، بند شریانوں اور دیگر صحت کی پیچیدگیوں جیسے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ مونگ پھلی کے بہت زیادہ استعمال سے آپ کی صحت کو پہنچنے والے چند نقصانات یہ ہو سکتے ہیں۔ چونکہ مونگ پھلی چکنائی کا بھرپور ذریعہ ہے، اس لیے ان کا زیادہ استعمال وزن میں غیر مطلوبہ اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے وزن کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیلوریز میں فرق پڑ سکتا ہے۔ بھنی ہوئی مونگ پھلی کی ایک اونس سرونگ، جو تقریباً ایک مٹھی بھر یا 39 مونگ پھلی کے برابر ہے، اس میں 170 کیلوریز ہوتی ہیں۔ مونگ پھلی کی الرجی کھانے کی سب سے عام الرجی میں سے ہے اور یہ ہلکی علامات جیسے چھتے اور خارش سے لے کر جان لیوا انفلیکسس تک شدید رد عمل کا سبب بن سکتے ہیں۔ مونگ پھلی کی الرجی والے افراد کو الرجی سے بچنے کے لیے مونگ پھلی اور مونگ پھلی والی مصنوعات سے سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مونگ پھلی آپ کے جسم میں معدنی جذب کو روک سکتی ہے۔ فائٹک ایسڈ مونگ پھلی میں ایک جزو آئرن، زنک، کیلشیم اور میگنیشیم کے جذب کو روکنے کے لیے ذمہ دار ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ فائٹیٹس معدنیات کی کمی آنتوں کی نالی میں جلن اور الرجی میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ مونگ پھلی میں قدرتی طور پر سوڈیم کی مقدار کم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ سوڈیم آپ کے خون کے دھارے میں پانی اور سیالوں کو کھینچ سکتا ہے، اس طرح ہائی بلڈ پریشر کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا کم سوڈیم یا بغیر نمکین مونگ پھلی کا انتخاب کیا جائے۔ مونگ پھلی سے ہونے والی الرجی عام ہے اور الرجی کے حامل ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو مختلف شکلوں میں مونگ پھلی کا سامنا کرتے ہیں۔ مونگ پھلی کی الرجی کی کچھ علامات جلد کی خارش، سانس کی قلت اور اسہال ہیں۔ کہتے ہیں کسی بھی چیز کا بہت زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ مونگ پھلی کے معاملے میں بھی اسے ذہن نشیں رکھنا ضروری ہے۔ مونگ پھلی کو اعتدال میں کھانا اس سپر سنیک سے فائدہ اٹھانے کی کلید ہے جس میں کاربوہائیڈریٹ کم اور پروٹین زیادہ ہے۔ مونگ پھلی کو مختلف شکلوں میں کھایا جاتا ہے، مگر کیا اس سے صحت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بیشتر افراد کا ماننا ہے کہ مونگ پھلی بادام، اخروٹ یا کاجو جتنی مفید نہیں ہوتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مہنگی گیریوں کے مقابلے میں سستی مونگ پھلی صحت کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ مونگ پھلی پروٹین، چکنائی اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ چکنائی کی یہ قسم صحت کے لیے مفید خیال کی جاتی ہے، جس سے کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مونگ پھلی میگنیشیم، فولیٹ، وٹامن ای، کاپر، کیلشیم، آئرن، زنک، فاسفورس، وٹامن B3، وٹامن B1، وٹامن B6 اور وٹامن B2 کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔
تحقیقی رپورٹ سے عندیہ ملا ہے کہ مونگ پھلی دل کی صحت کے لیے اخروٹ اور باداموں جتنی ہی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کو کھانے سے کولیسٹرول لیول میں کمی آتی ہے، جس سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اسی طرح مونگ پھلی کو کھانے کی عادت بلڈ کلاٹس کی روک تھام بھی کرتی ہے، جس سے ہارٹ اٹیک یا فالج سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ پروٹین سے بھرپور غذاؤں سے پیٹ بھرنے کا احساس زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے، اور مونگ پھلی میں پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تحقیقی رپورٹس کے مطابق غذا میں مونگ پھلی کو شامل کرنے سے جسمانی وزن میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ اس میں کمی آتی ہے۔ مونگ پھلی کو کھانے سے بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے اعتدال میں رہ کر اسے کھانا ذیابیطس کے مریضوں کے لیے نقصان دہ نہیں۔ تحقیقی رپورٹ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے ذیابیطس ٹائپ 2 سے متاثر ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ مونگ پھلی فائبر کے حصول کا اچھا ذریعہ ہے، جس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور جسمانی ورم میں کمی آتی ہے۔ تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ مونگ پھلی کے مکھن یعنی پینٹ بٹر کو کھانے سے معدے کے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ مونگ پھلی کو اکثر کھانے سے کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ جو لوگ مونگ پھلی سمیت کسی بھی قسم کی گری کھانے کے عادی ہوتے ہیں، ان میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ اگرچہ اس تحقیق میں یہ وجہ تو سامنے نہیں آ سکی کہ مونگ پھلی کھانے سے موت کا خطرہ کم کیوں ہوتا ہے، مگر اسے مفید ضرور قرار دیا گیا۔ تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ مونگ پھلی کو کھانے سے مردوں اور خواتین میں پتے کی پتھری کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ پتے میں پتھری عموماً کولیسٹرول کی سطح بڑھنے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور مونگ پھلی کھانے سے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے، جس سے یہ خطرہ کم ہوتا ہے۔ وٹامن B3 سے بھرپور ہونے کے باعث مونگ پھلی جلد کی صحت کے لیے بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ وٹامن B3 اعصابی نظام ہاضمہ اور جلد کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اور غذا کے ذریعے اس کے زیادہ استعمال سے عمر بڑھنے کے ساتھ جھریاں ابھرنے کا امکان کم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وٹامن کے استعمال سے جلد کے مختلف امراض سے متاثر ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے دماغی تنزلی کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ مونگ پھلی کھانے سے امراض قلب کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور دل کی صحت بہتر ہونے سے دماغی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں سردی کے موسم میں مونگ پھلی کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے۔ رات کو گھروں میں جو محفل سجتی ہے، اس میں مونگ پھلی کا دور نہ چلے تو مزہ ہی نہیں آتا۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ شام کی اس محفل میں مونگ پھلی ضرور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں کی سوغات کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے حیران کن فوائد بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کن صورتوں میں مونگ پھلی کا استعمال نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کیوں منع کیا جاتا ہے، اور ماہرین کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی ایک پھلی دار پودا ہے، لیکن اس کا شمار میوہ جات میں ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کو کھانے کے علاوہ اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے، جو مختلف کھانوں، ڈبل روٹی، کیکس اور ادویات وغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مونگ پھلی کو لوگ کچا بھون کر اور ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ ماہرین خوراک کی رائے ہے کہ مونگ پھلی کو زیادہ پکایا نہ جائے، اس سے اس میں موجود کیمیائی مادے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مونگ پھلی تمام میوہ جات میں سب سے سستا میوہ ہے، جسے امیر و غریب بآسانی خرید سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ مونگ پھلی اخروٹ کا متبادل ہے۔ جو اخروٹ نہ خرید سکتے ہوں وہ مونگ پھلی خرید کر اخروٹ والے تمام اجزاء کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں بادام والی خصوصیات بھی موجود ہیں۔ تو خود ہی سوچ لیجئے کہ مونگ پھلی کیسی کارآمد چیز ہے۔ ماہرین کے مطابق مونگ پھلی وٹامنز، منرلز، غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے، اور جسمانی توانائی میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ اس میں موجود سارے اجزاء جسمانی توانائی کے حصول کے لیے فائدہ مند ہیں۔
یاد رہے کہ مونگ پھلی میں موجود کولیسٹرول نقصان دہ کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتا ہے جبکہ فائدہ مند کولیسٹرول کی سطح کو بڑھاتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مونوسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز خون کی شریانوں کے امراض کی روک تھام کر لیتے ہیں۔ امراض قلب اور انفیکشن سے تحفظ۔ مونگ پھلی میں موجود پولی فینولک اینٹی آکسیڈنٹس امراض قلب، کینسر، اعصابی امراض اور فنگل انفیکشن کی روک تھام میں مضر ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی کا استعمال پتے کی پتھری سے بچاؤ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ محض 38 گرام مونگ پھلی کا ہر ہفتے استعمال پتے کی پتھری یا پتے کے امراض کا خطرہ 25% تک کم کر سکتا ہے۔ جسمانی وزن بڑھانے کا امکان کم ہوتا ہے۔ جو خواتین مونگ پھلی ایک ہفتے میں کم از کم 2 بار کھاتی ہیں ان میں موٹاپے کا امکان دیگر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ مونگ پھلی کا استعمال فالج کا خطرہ بھی کم کرتا ہے اور مونگ پھلی کھانے سے جسم میں ٹائٹرک آکسائڈ بننے کا عمل بہتر ہوتا ہے جس کے نتیجے میں فالج کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ جلد کو تحفظ۔ مونگ پھلی میں موجود وٹامن ای جلد اور بلغمی جھلسے کے خلیات کو مستحکم رکھنے میں مدد دیتا ہے جس سے جسم میں گردش کرنے والے فری ریڈیکل سے ہونے والے نقصانات سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بادام کی طرح مونگ پھلی بھی بلڈ شوگر ریگولیٹ کرتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود مینگنیز کیلشیم چربی اور کاربوہائیڈریٹ کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ڈپریشن سے لڑنے میں مونگ پھلی بہت مفید ہے۔ جسم میں سیروٹونین کی کم سطح ڈپریشن کا باعث بنتی ہے۔ مونگ پھلی میں موجود ایک جزو ٹرائپٹوفین سیروٹونین کے اخراج کو بڑھاتا ہے جس سے ڈپریشن سے لڑنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے مونگ پھلی کے فوائد جو اس کے استعمال سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مونگ پھلی کس وقت نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یرقان اور معدے کے مرض میں مبتلا افراد بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے دور رہیں، تاہم کھانے سے انہیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا۔ سانس کے مرض میں مبتلا دمے کے مریضوں کو بھی مونگ پھلی کا استعمال فائدے کے بجائے نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ جسم میں خارش ہونے کی صورت میں مونگ پھلی نہیں کھانی چاہیے، اس سے خارش کے مرض میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ خواتین کے لیے بھی انتباہ ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال کم کر دیں۔ اگر انہیں یہ خشک میوہ مرغوب ہے اور اسے کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے فیملی ڈاکٹر سے رائے لے لیں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں کیونکہ یہ ایک چکنائی سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی غذا چاہے پھل ہو یا میوہ جات یا پھر کوئی اور غذا ہو، اس کے استعمال میں ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ زیادہ مونگ پھلی کھانا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا چاہیے یا نہیں، تو آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ایسا سنا ہے تو بات درست ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں کھانسی اور گلے میں خراش ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ مونگ پھلی میں چکنائی موجود ہوتی ہے اور چکنائی کی وجہ سے یہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس پر پانی پینا نقصان کا باعث ہے۔ یہ چکنائی پانی پینے کی وجہ سے جم سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ ماہرین کھانے کے بعد پانی پینے کو اچھا عمل نہیں سمجھتے کیونکہ اس سے بدہضمی کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ تک انتظار کرنا بہتر ہوگا۔ اسی طرح خیال یہ بھی ہے کہ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے مسائل کا باعث بنتا ہے، خصوصاً بچوں میں اکثر اوقات مونگ پھلی سے الرجی کا خدشہ ہوتا ہے اور اس پر پانی پینا حالات بدتر بنا دیتا ہے۔ ویسے اگر مونگ پھلی کے بعد پانی پینا نقصان دہ ثابت نہیں بھی ہوا تو بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ مونگ پھلی پر پانی پینے سے اجتناب کیا جائے۔ ناظرین، مونگ پھلی جیسی گیریاں چونکہ قدرتی طور پر خشک ہوتی ہیں اور ان کے کھانے سے پیاس محسوس ہوتی ہے اور اس میں موجود تیل کی موجودگی پانی سے دور رہنے کو بہتر ثابت کرتی ہے۔ اس خیال کے مطابق زیادہ تیل والی غذائیں یا گیریاں کھانے کے بعد غذائی نالی میں چربی کا اجتماع ہو سکتا ہے جو کہ گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث بنتا ہے۔ ویسے یہ اب تک ثابت نہیں ہو سکا
ایک اور خیال ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ پانی پینا اس کو کم کرتا ہے، مگر حرارت اور ٹھنڈک کا یہ عمل بیک وقت ہونا نزلہ، زکام، کھانسی اور نظام تنفس کے معتدل بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس گفتگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مونگ پھلی کے بعد پانی نہ پینا ہی بہتر ہے۔ جن لوگوں کو مونگ پھلی کھانے سے الرجی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے معالج سے اس کے استعمال کے بارے میں ضرور مشورہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔